الرحمن السلام علیکم. آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. میری آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اپنے ساتھ ہونے والی مالی اور جنسی زیادتی کو منظر عام پہ لانا ہے. میرے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں بلکہ بابر اعظم ہے، جو اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ بابر اعظم سے میرا تعلق آج کل سے نہیں ہے. میرے تعلقات اس سے اس وقت سے ہیں جب وہ کرکٹ کی دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. آپ تمام صحافی بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے، اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ ہر حال میں مجھے انصاف دلائیں گے تاکہ آئندہ قوم کی کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو جو میرے ساتھ ہوئی ہے. میری ردات کچھ اس طرح ہیں کہ بابر اعظم اور ہم ایک ہی محلے میں بڑے ہوئے ہیں، اکٹھے رہتے تھے، اور وہ میرا سکول فیلو تھا. سکول کی وجہ سے اور ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ سے ہم لوگوں کی بہت اچھی دوستی تھی. سن 2010 میں ہی پرپوز ٹو می، اور میں نے اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا، اور وہ پرپوزل اس نے مجھے میرے گھر آ کے ہی دیا تھا. میں نے ایکسیپٹ کر لیا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور اس کی میرے ساتھ بہت اچھی رہی. ہم لوگوں کو شادی کرنے کا ہمارا پلان تھا. ہم لوگوں نے شادی کرنے کا پلان کر چکے ہوئے تھے. بابر نے اور میں نے، ہم دونوں نے اپنی فیملیز کو بتایا. بابر اور میری فیملیز، ہم دونوں کی فیملیز نے ہمیں صاف انکار کر دیا. پھر بابر نے اور میں نے کورٹ میرج کا فیصلہ کر لیا. 2011 میں بابر مجھے میرے گھر سے بھگا کر، بابر مجھے خود اپنے گھر سے بھگا کر کورٹ میرج کے کہہ کر مختلف جگہوں پر کرائے کے مکان پہ رکھتا رہا. جب میں ان مکانوں میں رہتی تھی، پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایک مکان جہاں پہ میں رہائش پذیر تھی وہ گلبرگ میں ماڈل کلونی میں تھا، گلی نمبر 2 میں. اور دوسرا جو مکان میں کرائے پہ رہتی رہی ہوں وہ پنجاب سوسائٹی ایچ بلاک ڈیفینس میں تھا. وہاں پہ ہم رہتے رہے ہیں. میں نے بابر کو کئی مرتبہ اس دوران اصرار کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، لیکن بابر نے مجھے یہی کہا ہمیشہ کہ ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تھوڑا وقت گزر جائے پھر ہم نکاح کر لیں گے. حالات تھے اس طرح کے کہ ہم لوگوں کے کوئی کھانے پینے کا کوئی اس طرح نہیں تھا. میں نوکری کرنا شروع ہوگی. بابر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے اور اس کو کرکٹ کا بہت شوق ہے، اور میں نے اس کی اس کوشش میں پوری کوشش کی ہے. اپنی محنت حد سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ اپنی محنت کی ہے، اس کے ساتھ مل کے. 2014 میں ایسے وقت گزرتا گیا ہے. 2014 میں سے پہلے میرا سلون، میں نے نوکری کے ساتھ ساتھ سلون بنایا. سلون میرا چلتا رہا. سلون سے میری جتنی انکم آتی تھی میں ساری بابر اعظم کو دیتی تھی. بابر اعظم کے کھانا پینا، کپڑا، رہائش، کرکٹ کے جتنے ایکسپینسز سب میں افورڈ کرتی رہی ہوں. جب وہ آؤٹ آف سٹی جاتا تھا وہاں کے جتنے ایکسپینس تھے پی سی بی کے علاوہ وہ بھی میں سب اس کے افورڈ کرتی رہی ہوں. 2014 میں جیسے ہی پاکستانی ٹیم میں اس کا نام آیا، ایک دم اس کا رویہ تھوڑا سا میں سے آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا. مجھے نظر بھی آ رہا تھا، لیکن میرے حالات اس طرح کے تھے کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ بغاوت میں نے بھی کی تھی، بابر نے بھی کی تھی. پھر 2014 میں بابر اعظم نے میں نے پھر اس کو انسسٹ کیا کہ ہم لوگ شادی کرتے. اس نے کہا ابھی شروعات ہے، تھوڑا وقت گزار لو، ہم آہستہ آہستہ اور مزید اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں، اپنے حالات بہتر کر لیں، ہم شادی کر لیں گے. وقت گزرتا گیا. 2016 میں آئی واز پریگننٹ ان 20 ویکس. جب میں نے بابر کو بتایا، اس کا یہ خبر سن کے ایک دم رویہ اتنا عجیب ہو گیا میرے ساتھ، جیسے میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے. مجھے مارا پیٹا، کافی مجھے انسسٹ کیا، اور میں اس وقت بے بس تھی بیکاز میرے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں تھا. تو بابر اعظم نے میں آخر اس کی اس بات میں حامی بھر لی. وہ مجھے بیگم کوٹ پہ ایک اٹ واز ویری کنجسٹڈ پلیس جہاں پہ وہ مجھے لے گیا استقاط حمل کے لیے. اس میں ملوث اس کے 2 دوست بھی تھے، ایک کزن تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا. سفیر اعظم عبد القادر کے بیٹے عثمان قادری، ہی از اے آئی وٹنس. وہ ہمیشہ 4 سے 5 سال تک، جب تک میں باہر رہی ہوں، عثمان قادر وہاں پر آتے رہے ہیں. اور ان کے ایک اور نیٹ پلیئر تھے جب یہ NCA میں ڈیورنگ دا کرکٹ ٹائم جو پریکٹس کرتے تھے، اس میں نوید نام کا ایک لڑکا بھی تھا، وہ اس میں بھی شمار تھے. ان لوگوں نے میری مرضی کے بغیر میرے استقاط حمل کروایا اور مجھے یہی یقین دلایا کہ کوئی بات نہیں، آپ صبر کر لو، ہم جلدی شادی کریں گے.
اب سچویشن ایسی تھی کہ میں تھوڑی ٹھیک ہو گئی تھی. بابر نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ اور صلح کر لو, کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم ہوتا ہوں, تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو, تو آپ اپنے گھر. میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی صلح کر لی بابر سے, اپنے گھر والوں کے, بابر کے کہنے پر. جب میں نے صلح کی ہے, میں اپنے گھر گئی ہوں. بابر کا رویہ دن بدن جیسے جیسے وہ عروج پہ آ رہا تو اس کی حوث بھی اتنی بڑھتی جا رہی تھی. وہ میرے ساتھ وہ تعلقات بناتا رہا جو نہ ہمارا کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا اور نہ ہی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے. اب وہ اس پرپس کے بعد وہ پھر دوبارہ میرے ساتھ وہی سب کچھ کرتا رہا. میں اپنے گھر ہوتی تھی, گھر سے مجھے باہر لاتا تھا, مختلف ہوٹلوں میں مختلف پلیسز پہ لے کے جا کر میرے ساتھ جو بھی سب کچھ کرتا رہا ہے. جب یہ سب حالات میرے چلتے رہے ہیں, 2017 میں آخر کار اس نے اتنی مرتبہ مجھے مارا پیٹا, اور مجھے کئی مرتبہ اس دوران اس نے انکاری بھی شادی سے کی ہے. میں نے اس دوران جو میری ہاسپٹل میں بابر اعظم مجھے لے کے جاتا رہا ہے ایز اے بین وائف, مجھے چیک اپ کرواتا رہا ہے. یہاں پہ اس کی پراپر میرے پاس ایویڈنس موجود ہے, جس کی یہ سب وہ ایویڈنس ہیں جس پہ مینشن ہے کہ بابر اعظم مجھے اس ہاسپٹل میں لے کے جاتا رہا کیونکہ میرا ID کارڈ نہیں تھا اور وہاں پہ بابر اعظم کی آئیڈینٹی لگتی رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ اس چیز کے ایویڈنس ہے. یہ مجھے وہاں پر لے کے جاتا رہا ہے, سب کچھ کرتا رہا. بالآخر میں نے تنگ آ کے 2017 میں پولیس رپورٹ کی بابر کے خلاف, جس کے پرپس میں اس کے فیملیز یہ سب آئے ہیں. ادھر جب ہمارے جو آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں دیکھا تھا, اس آفیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بابر کو یہاں پہ پیش کریں. بابر پیش نہیں ہوا, لیکن اسی رات سیم نائٹ بابر نے, جو آفیسر موجود تھے ان کے سامنے, ہمارا مشروط صلح نامہ پہ اس نے مجھ سے دستخط کروائے. اور اس وقت 2017 میں جو میں نے پولیس کمپلین کی تھی بابر کے اگینسٹ, بابر کی وہ اگینسٹ نصیر آباد میں فیڈیکس آفس میں درج ہے اپلیکیشن. ایک منٹ, وہ موجود ہے. اور اس کے بعد بابر نے 2017 میں باہر کے ملک کسی میں جانا تھا کھیلنے کے لیے. 2017 میں جب کمپلین کے بعد بابر نے جانا تھا اور ہمارے یہاں پہ آئی تھنک کوئی PSL بھی ہو رہے تھے, تو میں نے بابر سے صلح صرف اس وجوہات پہ کی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کرے گا, اور بابر نے مجھے خود اس چیز کا یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا. پھر آخر کار 2017 میں اس نے سڈنلی اپنا نمبر چینج کیا. وہ نمبر بھی اس کا PCB میں اس کے آفیشیل رجسٹرڈ ہے, اور جو اس کا اس وقت موجود نمبر ہے وہ بھی اس کا آفیشیل نمبر میرے پاس موجود ہے, جس پہ مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے, مجھے میسیجز کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد اس طرح وقت گزرتا گیا. تکلیف جو تھی میں نے برداشت کی. 3 سال سے مزید میں بابر اعظم کی اس حوث کا نشانہ بن رہی ہوں. اب اس نے آ کر مجھے صاف انکار کر دیا کہ نہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے, نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں, اور نہ ہی تم میرا کچھ بگاڑ سکتی ہو. وہ اپنی اس پاور کو غلط استعمال کر رہا ہے. 10 سال اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ذلیل و خوار کیا, حوث کا نشانہ بنایا. آج وہ بالکل انکاری پہ آ گیا ہوا ہے, بالکل. کیونکہ آج سے 10 دن پہلے بھی میں نے اس کے خلاف پولیس کمپلین کی, کیونکہ 20 نومبر کو جب اس نے جانا تھا, اس سے 1 دن پہلے, میں آپ کو لائیو اس چیز کے سب ثبوت دکھاتی ہوں. اس نے مجھے کال کی, اس نے کہا اگر تم کسی بھی پولیس کے پاس گئی یا تم نے مجھ سے اب مطالبہ شادی کا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گے, اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ میں تمہارے ساتھ کروں گا, کیونکہ ساری زندگی اس نے مجھے مارا پیٹا تو ویسے بہت زیادہ ہے. حد سے زیادہ زیادتی کے بعد آج میں یہاں پہ انصاف لینے آئی ہوں. جی اچھا, یہ آپ نے پچھلے 10 سال کی اپنی اور بابر اعظم کی غلطیوں کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جی ٹھیک ہے نا. آپ کی ان غلطیوں سے ہمارا کیا لینا دینا, پہلے یہ کلیئر کریں. دیکھیں, آپ کا لینا دینا یہ ہے کہ میرا حق ہے, میں قانون کے پاس جا سکتی. جب میں قانون کے پاس گئی, میں DSP کے پاس غالب مارکیٹ گئی ہیں, SP غالب مارکیٹ نے پہلے سنا ہے, انہوں نے میری اس ایپلیکیشن کو ٹرانسفر کر دیا ماڈل ٹاؤن DSP کے پاس. آج تک DSP نے دوبارہ مجھے پوچھا ہی نہیں ہے. بابر اعظم کے پاس میرے تمام ویڈیوز, میری ہر چیز اس کے پاس موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. صرف وہ اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے.
جہاں جہاں پی سی بی نے جہاں جہاں ان کو کمرے ٹھہروائے پاکستان کے اندر جب یہ میچز کھیلتے تھے، اس کے ساتھ والا ہمیشہ کمرہ میرا ہوا ہے، ہمیشہ۔ وہ ابھی بھی اپنے نمبروں سے مجھے کالز کی ہیں، اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں، ڈرانے کی، مارنے کی، یہ سب موجود ہے۔ جی میں نے کروائی ہے۔ آپ جو میرا لیگل جو پروسیس چل رہا ہے وہ آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا لیگل ابھی ہم لوگ ایکٹیویٹیز ہماری اس کے خلاف ہیں۔ جی دیکھیں دیکھیں 10 سال سے میں خاموش تو نہیں تھی، میں تو 2017 میں بھی گئی تھی پولیس کے پاس، اور آپ کو میں نے وہ آئی تھنک بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ میری کمپلین رجسٹر تھی، پھر بھی میں نے صلح اس بات پہ کی تھی کہ میرے خیال میں مجھے اس سے محبت تھی، حد سے زیادہ محبت تھی۔ دیکھیں بغیر کوئی لالچ کے تو کسی کے ساتھ اس طرح کرتا نہیں ہے، لالچ نہیں تھا مجھے صرف اس سے محبت تھی، اور وہ محبت میری یہاں تک آج میں نے اس کو اسٹرگل کروایا ہے۔ آج یہ جو ساری میڈیا اور دنیا کے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ میرے پیرنٹس، میرے فادر، میرے سب سپورٹ ہے۔ آپ کسی بھی میچ میں جا کر پچھلے اس کے میچوں میں 17 سے پہلے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بابر اعظم کے کبھی کسی بھائی نے، کسی باپ نے وہاں پر آ کر دیکھا کہ بابر اعظم کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور آج تک 10 سالوں میں بابر اعظم کے ایک پیسے کی روادار نہیں ہوں، کیونکہ میں خود سیلف میڈ وومن ہوں، خود کمانے والی ہوں، کیونکہ میں نے بڑی محنت کی ہے دن رات اس کے پیچھے کہ یہ کسی اسٹرگل کر کے اس کی کسی مقام پہ پہنچ جائے۔ نو ڈاؤٹ ہی از اے ویری بریلینٹ پلیئر، اس نے محنت کی ہے، لیکن اس محنت کے علاوہ انسان کو اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مینٹلی طور پہ، فنینشلی طور پہ۔ سب سے بڑا ہمارا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ فنینشلی طور پہ ہوتا ہے، سب سے بڑا۔ آج تک بابر کے ہر موبائل، ہر چیز کا ثبوت میرے پاس موجود ہے، ہر چیز۔ کتنے کو فائنینشلی کتنی سپورٹ کی ہے اپنے بابا؟ سر 4 سال میں آپ صبح سے رات تک، اگر میں بیوٹی پارلر میں 30,000 روپیہ ارننگ کر رہی ہوں، 40,000 روپیہ ارننگ کر رہی ہوں، وہ صرف اور صرف بابر اعظم کے اوپر ہی جا رہی ہے۔ سر کروڑوں کی ملکیت ہوگی، 70 لاکھ روپیہ کا تو میرے اوپر سود چڑھا کے یہ گیا تھا، جو میں نے آ کے 1 سال پہلے اتارے ہیں۔ اس کو موبائل انسٹالمنٹس پہ لے کے آئی فون، سر آئی فون 4 سیریز سے لے کے آئی فون 8 پلس تک سیریز میں نے اس کو لے کر دی ہے۔ اگر آپ کا فائنینشیل طور پر ڈیمیجز دیکھے جائیں، آپ کا کتنے کا کلیم بنتا ہے؟ سر میرا کروڑوں روپے کا بنتا ہے، کروڑوں روپے کا۔ سر دیکھیے بات بتاؤں کیا ہے، اگر آپ کسی کے خلاف جانا چاہیں نا تو آپ اس کے پروف بھی اکٹھے کر کے رکھیں گے۔ جس انسان کا دل صاف ہو وہ وہاں پہ قیمتیں تھوڑی بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آج میرا مطالبہ اس سے پیسوں کا نہیں ہے، میرا اس سے مطالبہ صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ میری اتنی محنت کا اس نے مجھے کیا صلہ دی ہے۔ آج جی میں نے دے دی ہوئی ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرے، میں کروں گی، میں ہر جگہ پہ جا کے اب کروں گی، کیونکہ مجھے نظر آ گیا کہ بابر کی طرف سے مجھے صاف انکاری ہے، صاف انکاری ہے۔ میں نے آج سے 1 مہینہ کنٹینیوسلی پی سی بی کے وہاں پہ فون کی ہے، مسلسل فون کرتی رہی ہوں ان کو۔ جب میں نے یہ اپنا جو تھا میٹر بتایا، انہوں نے کہا یہ ہمارے پلیئر کی پرسنل لائف ہے، ہم نہیں ڈسکس کرنا چاہتے۔ میں پولیس کے پاس گئی، پولیس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر ہمارا قانون اتنا اسٹرانگ ہو تو آج میں یہاں پہ آ کے بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے دلیلیں پیش نہ کروں۔ حامیزہ، جی حامیزہ، حامیزہ، جی حامیزہ۔ آپ کی جو معاملہ ہوا، آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کی صلح ہوگی، آج آپ کی فیملی کے ممبران کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کیا آج اپنے آپ بھائی گھر میں رہتی ہیں، اپنی فیملی کے پاس رہتی ہیں، یا آج؟ جی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں، میری فیملی اس وقت مجھے سپورٹ کر رہی ہے، اور تب بھی انہوں نے مجھے انکاری کی تھی کہ یہ اس قابل نہیں ہے، نہیں یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب وہ انہوں نے میری بات کو ماننا ہی تھا، کیونکہ میں اتنے سالوں بعد گھر گئی ہوں۔
और वो मेरे रिश्तेदारों को, लोगों को यही बता रहे हैं कि इसकी शादी हो चुकी हुई है। अच्छा, आपके काउंसिल से हमारी रिक्वेस्ट होगी, काइंडली बताइएगा इनका जो केस है उसकी कानूनी क्या जो है वो डेवलपमेंट क्या हो। जी मैं बता रहा हूँ जी। इन्होंने 20 नवंबर 2020 को CCPO लॉर्ड साहब को जी अब्दुल समी, इन्होंने 20 नवंबर 2020 को CCPO लॉर्ड साहब को एप्लीकेशन दी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, लेकिन उस पर स्टिल कोई एक्शन नहीं हुआ था, जिसकी बाबत सेशन कोर्ट में फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 22 से 22B की पिटीशन दायर की गई है, जिसमें 4 दिसंबर के लिए कोर्ट ने कमेंट्स तलब किए हैं मुतलका SHO नसीराबाद से, और एक दूसरी पिटीशन फाइल की है हरासमेंट की जो आबिद रज़ा खान साहब के साथ स्टिल पेंडिंग है, उसमें 5 डेट है, 5 दिसंबर की है, और एक डैमेजेस का सूट फाइल किया है इन्होंने, वो भी पेंडिंग है बिफोर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अभी तक तो स्टिल लीगल जैसे मुद्दे पर नाम है कि काफी दफा तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, तो क्या किसी भी एक वाकई का मेडिकल करवाया गया उसके बाद मेडिकल हो गया तो कि ये मेडिकल का मामला नहीं है, ये जो बेसिकली लीगल लैंग्वेज में इसको देखते हैं, ये शादी का झांसा दे के हरामकारी कह लें, वो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, मेरे ज़बान ज़ेब नहीं दे रही। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुत दफ़ा बाबर आजम ने इनको थप्पड़ मारे, इनके साथ इनके ऊपर तशद्दुद किया, वो इन्होंने आपने फरमाया जी। क्या एक दफ़ा भी किसी तशद्दुद के बाद आप पुलिस वाले के पास जी मैं गई हूँ 2017 में, मैं गई हूँ 2017 में, मैंने पुलिस के पास जाके जी बताएं सर। जी अभी आपने बाकायदा शादी नहीं की? नहीं सर, शादी नहीं सर। ये सारा अफेयर का मामला है जी ठीक है, आपके साथ जो भी ज्यादती हुई जिस तरह से, अब वो एक स्टार है जी ठीक है। एक बात आपने देखा कि मेरे लिए कोई स्टार है, स्टार विवास हो गया 2 साल, वो तो नहीं करेगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, एहतजाज कर लें, परसों आप लोग वो नहीं करेगा, आपका चुनाव क्या करेगी सर? मैं आइंदा तो लाया बन के आए अपनी लाइफ का। सर वो तो स्ट्रगल है ही है, जिस तरह ज़िंदगी गुजरी वो तो मैं गुजार रही हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा सबसे मेन पॉइंट बाबर आजम को सजा दिलवाना है। वो मेरा हक है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेरा हक है। जो ये आज तक वो मेरे साथ करता, क्योंकि वो मुझे इस्तेमाल करता रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ से बाजी में मोहब्बत का कह के यहाँ तक आज मुझे लेकर आया है। ऑफ कोर्स हटाए, क्योंकि कोई भी स्टार सिर्फ अपने ग्राउंड में छक्के और चौकों से नहीं बनता, अपने किरदार से और अपनी फितरत से बनता है। ऐसे बंदे का क्या पता कल वो पाकिस्तान को भी बेच दे, ऐसे बंदे का क्या पता है। जिस इंसान की फितरत एक औरत को लेके ऐसी है, वो किसी भी चीज पे कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सर।